العلم نور، العلم نور۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے شرف، مقام، مرتبہ۔ چونکہ یہ رات مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک برکت والی رات ہے۔ اسی رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ احادیث میں بھی اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ موطا امام مالک کی کتاب الصیام کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پچھلی امتوں کی عمریں پیش کی گئیں تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہوں گی، تو وہ پچھلی امتوں کے لوگوں کے اعمال کو کیسے پہنچ پائیں گے، یعنی ان کے برابر کیسے ہو سکیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس رات میں عبادت کر کے انسان بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں متعینہ طور پر تو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن احادیث کے اندر بہت سارے اشارے موجود ہیں۔ مثلا یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ رمضان ہی کی ایک رات ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے یعنی جو آخر کے 10 دن ہوتے ہیں ان کی طاق راتیں یعنی آڈ نائٹس 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ہونے کے زیادہ امکان ہیں۔ لہٰذا بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2020، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں تک کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1886 کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ آج کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آنے والی ہے یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ یہ نہایت ہی مبارک شب ہے اور زیادہ تر روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر کے زیادہ امکان یہی ہیں کہ وہ رمضان کی 27ویں شب میں ہو۔ ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 35، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو مجھے اس رات میں کیا دعا کرنی چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے، میری بھی مغفرت فرما دے۔